کہتا ہے کہ جناب مجھ سے غلطی ہوگی، چونکہ میں معافی مانگتا ہوں، میں حضور کا سچا عاشق رسول ہوں۔ یہ سب سے بگاڑنا، ان کا مزاج کو بگاڑنے والی یہ قوم ہے جس نے 50 ہزار ان کو دے کر انہیں اپنی طرف راغب کیا ہے۔ اگر یہی پیسہ علماء کی خدمت میں جائے اور وہاں سے علم دین سے آراستہ ہو کر بچے نکلیں تو وہ کس کا فائدہ ہے؟ اس قوم کا فائدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں نا، آپ کے بچے یورپ چلے گئے، آپ کے بچے پڑھ لکھ گئے، لیکن آپ کے بچے نکاح بھی نہیں پڑھا سکتے، آپ کے بچے آپ کا جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ علم دین سے دوری ہے۔ حالانکہ شرعی مسئلے کے مطابق والد کا جنازہ بیٹے کو پڑھانا چاہیے، باقی تو جنازہ پڑھیں گے، فارمیلٹی پوری کریں گے، لیکن جو بیٹا جنازہ پڑھا رہا ہوگا وہ دل کے آنسوں سے اور خون کے آنسوں سے باپ کے لیے دعا کرے گا، وہ گڑ گڑا کے دعا کرے گا کہ مالک میرے والد کو بخش دے۔ وہ جب کھڑا ہوگا اس کے دل میں ایک احساس ہوگا، ایک محبت ہوگی، چاشنی ہوگی، میرا والد سامنے پڑا ہے، اس طریقے کار کے ساتھ وہ اس کا جنازہ پڑھائے گا کہ اس کے دل سے دعا نکلے گی۔ باقی تو جس نے پڑھانا ہے اس نے تو فارمیلٹی پوری کرنی ہے نا، لیکن اگر بیٹا پڑھاتا ہے تو اس کی جو دل سے دعا نکلتی ہے اللہ وہ قبول فرماتا ہے، باپ کیا کرے۔ سبحان اللہ۔ لیکن چونکہ ہم علم دین سے دور ہیں، اور علم دین کی دوری ہی ہماری جو ہے وہ بدبختی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ حضرات اسی وقار ایک میں بزرگوں کی بات سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دمشق کے اندر ایک قبرستان تھا، تو وہاں پہ ایک گورگن تھا جو قبر نکالنے والا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص قبریں نکالتا تھا۔ ایک دن عورت آئی اور عورت نے آ کے کہا کہ ایک قبر تیار کر دو۔ اس نے اجرت لی، قبر کو تیار کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک جنازہ آیا جس میں زیادہ لوگ نہیں تھے، بڑے تھوڑے لوگ تھے، اور جنازہ پڑھانے کے بعد دفن کرنے کے لیے جب قبر میں اس کو لٹایا جا رہا تھا تو وہ جو قبر نکالنے والا ہے وہی اس کو لٹا رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اچانک سی وہ جو قبر ہے وہ جنت کا باغ بن جاتا ہے، اور جب وہ منظر دیکھتا ہے تو وہ شخص بے ہوش ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے اسے قبر سے باہر نکالا، اس کے اوپر پانی چھڑکا، ہوش میں آیا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے سارا منظر دیکھا، لیکن لوگوں نے سمجھا کہ شاید اسے کوئی وہم ہو گیا ہے، کیونکہ باقی لوگوں نے نہیں دیکھا، صرف اس شخص نے دیکھا۔ اب کچھ عرصہ گزرا، کچھ عرصے کے بعد پھر ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کہا کہ یہ اجرت لو اور ایک قبر تیار کر دو۔ اس شخص نے پھر قبر تیار کی، اور تیار کرنے کے بعد ایک جنازہ آیا، پڑھنے کے بعد اس شخص کو لے کر جب وہ پھر دفنانے لگا تو پھر وہی منظر ہوا کہ وہ جو قبر ہے وہ جنت کا باغ بن چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس شخص نے کیا کیا؟ وہ فوراً دوڑا اور اس عورت کے بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ آپ رکیں اور مجھے بتائیں کہ منظر کیا ہے۔ جو پہلا نوجوان آیا تھا اس کی قبر بھی میں نے اسی طرح دیکھی، آج دوسرا نوجوان آیا ہے تو اس کی قبر بھی اسی طرح جنت کا باغ بن چکی ہے۔ مجھے معاملہ بتائیں یہ عمل کون سا کرتے ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے؟ قبر ابھی بند نہیں ہوئی لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت کے محلات کی طرح بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا کہ جو میرا پہلا بیٹا تھا وہ علم دین حاصل کرنے والا تھا، وہ چونکہ علم دین حاصل کرتا تھا اس وجہ سے اللہ نے اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں باغ بنا دیا۔ اور فرمایا یہ جو ابھی بیٹا دفنا کے آ رہی ہوں، یہ جو بیٹا ہے یہ ترخان کا کام کرتا تھا، لکڑی کا کام یہ کرتا تھا۔ تو فرمایا چونکہ یہ اس بیٹے کے جو اخراجات ہوا کرتے تھے، علم دین جو حاصل کرتا تھا اس کے جو اخراجات تھے وہ یہ برداشت کرتا تھا، اللہ نے اس کی برکت سے جس طرح اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں باغ بنایا، اسی طرح اس کی بھی قبر کو جنت کے باغوں میں باغ بنا دیا۔ تو کیا خیال ہے ہمارا پیسہ صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے؟ ہم ایسے وہ عجیب قسم کے نعت خوان بناتے ہیں جو ڈھول کی ٹھاپ پہ جو ہے نعت پڑھتے ہیں، ادھر سے ڈھول کی بج رہی ہے ادھر سے وہ نعت پڑھ رہے ہیں۔ یہ عجیب یار منظر چل پڑا ہے۔ پہلے تو اس گاؤں میں نہیں تھا، اب اس گاؤں میں شروع ہو گیا ہے۔
دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہمارے 1985 میں ایک بزرگ شخصیت نے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب یہ نعت خوان، یہ جاہل خطیب اور یہ قوال، یہ اس امت کو خارجیت کی طرف لے کے جائیں گے۔ آج وہ وقت دیکھ رہے ہیں کہ اس امت کو خارجیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں یہ لوگ، اور انہوں نے اہل سنت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اب قوم کی حالت یہ بن چکی ہے، اگر کوئی علم کی بات بتاتا ہے وہ منہ پھیر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں سر والا چاہیے، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا چاہیے جو ہمارے کانوں کا چسکا پورا کرے، جو کسی ایسی سر والا ہو کہ جو ہمارے دل کو بھی سکون آئے۔ لیکن جب علم کی بات آتی ہے تو کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں، کوئی شخص بھی اس وقت علم کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ علم کی مجلس میں بلاؤ کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہماری ذہنیت اس حد تک گر چکی ہے کہ ہم قرآن بھی سننا پسند کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ سر والے آ کے سنیں، اور وہ کسی میراثی کے پاس چند لمحے بیٹھتا ہے، کچھ دن وہاں قیام کرتا ہے، اسے سر سیکھتا ہے، وہی آ کے اسٹیج کی زینت بنتا ہے، اور اس پر پیسوں کی برسات کی جاتی ہے۔ جو سامنے بیٹھنے والا بچہ ہوتا ہے اس کا بھی ذہن یہ ہوتا ہے، ایک وہ عالم دین ہے کہ جس کو سب سے پیچھے بٹھایا ہوتا ہے، جسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور اس کے دن رات جو ہے وہ غربت میں گزر رہے ہیں، خستہ حالی میں گزر رہے ہیں، تو اس کا بھی یہ ذہن ہوتا ہے میں بھی آنے والے وقت میں نعت خوان بنوں گا، اور اس طرح کا نعت خوان بنوں گا کہ جس پر لوگ نوٹوں کی برچھار کر رہے ہیں۔ تو پھر ہماری کیا خیال ہے؟ ہماری تربیت اعلیٰ ہو رہی ہے؟ حضرات ذی وقار بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، اور اس دور میں یہ جو 2020 گزر رہا ہے، اس میں تو علم کا جو باغ تھا اس میں سے ایک ایک کر کے بے شمار جو گل ہیں وہ چلے گئے۔ آپ نے خبر پڑھی ہوگی رات کو کہ شیخ الحدیث علامہ ہادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ حضرات یہ اہل علم ہی جانتے ہیں کہ اہل سنت کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ جو عالم کی موت ہے وہ عالم کی موت ہے، یعنی ایک عالم کی موت پوری کائنات کی موت ہے۔ اور ان ایام میں، یا آپ سال میں تھوڑا سا پیچھے جائیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا، پیر سید کبیر حسین شاہ صاحب وصال فرما گئے، پیر سید عظمت حسین شاہ صاحب وصال فرما گئے، پیر سیال لجبال خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وصال فرما گئے۔ اور آج اہل سنت میں جو یہ خلا ہوئی ہے، علامہ ہادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے خلاف بھی جو ہے وہ آنے والی صدیوں میں کوئی شخص پر نہیں کر سکے گا۔ ہاں مانتے ہیں کہ ان کی زبان سخت تھی، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنی طرف آنے والے طعن و تشنیع کے جو تیر ہیں ان کے لیے وہ زبان استعمال نہیں کی، کبھی بھی استعمال کی زبان تو کس لیے کی؟ رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے کی۔ ہم ان کو اسلامی عقیدت پیش کرتے ہیں، اللہ کریم ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ لیکن دیکھیں نا اس شخص کی زندگی کیسی گزری ہے کہ یہ رات کو ان کا وصال ہوا، اور جو آخری ایام بھی گزرے ہیں وہ بھی اسلام آباد کی ٹھنڈی ہواؤں میں گزر رہے ہیں، اور لبیک یا رسول اللہ کے نعروں کے اندر گزر رہے ہیں۔ ایسی بھی کسی کی زندگی ہوگی کہ زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں، اور مجھے معلوم ہوا کہ ان کی طبیعت وہاں پر بھی ناساز تھی، لیکن وہاں پر ہونے کے باوجود حضور کی ختم نبوت کی خاطر وہ شخص وہاں پر راتوں سردیوں کی راتوں میں بھی وہاں رہا اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگواتا رہا۔ تو حضرات ذی وقار یہ اس شخص کی اعلیٰ ظرفی تھی، اور یہ اس شخص نے ختم نبوت کے لیے کام کیا، اور یہ وہ تاریخ ساز کام ہے جو آنے والی نسلیں بھی نہ کر سکے۔ اس وقت کتنے نوجوان ہیں جو بے راہ روی کا شکار ہو چکے، جو بے حیائی کی طرف جو ہے وہ مائل ہو چکے، لیکن اس شخص نے انہیں وہاں سے کھینچ کر حضور کا عاشق بنا دیا ہے، ان کے دلوں میں عشق رسول کو ڈال دیا ہے۔ یہ اس شخص کی محنت تھی، اور اس شخص کی محنت کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ اس نے واقعتاً یہ محنت کی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ
اصل حقیقت میں وہ عالم ہے کہ جب امت کو اس کی ضرورت پڑے تو وہ ان کے لیے ضرورت بن کر سامنے آئے، ان کی ضرورت کو پورا کرے۔ یہ حضور کی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو جب امت کو ضرورت پڑی وہ شخص سامنے آیا اور اس نے پوری کی پوری امت کی قیادت کی، چاہے خاتون کا معاملہ ہو، چاہے حضور کی بارگاہ میں کسی نے گستاخی کی ہو، چاہے گستاخوں کو یہاں سے ملک سے فرار کروایا جانے کا معاملہ ہو، وہ شخص ہر محاذ پر صف اول میں نظر آیا۔ اس لیے ہم آج بھی علامہ حاتم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جس شخص نے یہ نہ دیکھا کہ میں معذور ہوں اور یہ بھی نہ دیکھا کہ میری طبیعت ناساز ہے، بلکہ ہر میدان میں اس شخص نے یہ کارنامہ کر دکھایا کہ حضور کے غلام کو معذوری کی کوئی آپشن یا کوئی ایسی بزدلی والا معاملہ نہیں ہے۔ جب دل میں عشق رسول کی دولت موجود ہو تو اللہ کریم بے شمار آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ وہ خلائیں ہیں جو کبھی بھی پر نہیں ہو سکتی۔ گرامی المرتبت حضرت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چلے گئے، ان کی خلا آج تک پر ہو سکی، لیکن یہ جو اہل علم ہے وہی سمجھتے ہیں، کیونکہ ہماری جو سوچ ہے نا وہ یہاں تک ہے، فلانے کا باپ مر گیا، یار باپ اس کا مر گیا، اب نہ جانے گھر کا نظام کیسے چلے گا۔ لیکن ہر شخص اپنے گھر کے نظام کو چلانے کے پیچھے ہے۔ باپ جب سوچتا ہے بیٹوں کا سوچتا ہے، بیٹے سوچتے ہیں اپنے بیٹوں کا، بھائی سوچتا ہے اپنے بھائیوں کا۔ لیکن یاد رکھیں علماء جب بھی سوچتے ہیں نا، یہ تمہاری اور میرے ایمان کی فکر کرتے ہیں، یہ طریقہ ڈھونڈتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ لوگوں کے ایمان کو بچایا جا سکے۔ اس وقت ہر طرف فتنوں کی بارش ہو رہی ہے، اور اس فتنوں کی بارش میں جو علماء کے ساتھ جڑا رہا اس نے تو اپنا ایمان بچا لیا، لیکن جس شخص نے علماء کے ساتھ اپنی گرفت کو مضبوط نہ رکھا، علماء کے ساتھ نسبت نہ رکھی، وہ بندہ گمراہ جلدی ہو جاتا ہے۔ میں ایک شخص سے بات سن رہا تھا، وہ عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کچھ عرصہ پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں غلط کلمات کہے تھے۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا ان کو، غلط جملے کہے تھے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ ان عالم دین میں یہ